تخلیق آدم علیہ السلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والا بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں میں بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا اس سے ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہو جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تصدیق کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہم اور کچھ نہیں جانتے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو گے اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن تم ان ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جو عیش و نشاط میں تھے ان میں سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ اے بشت بری سے چلے جاؤ، تمہارے ایک دوسرے کے دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں اس وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو ان کی پیروی کرنا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی اور ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔